اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت ابھی سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ 12 علامات ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ میم کی طرح دکھائی دینے والی پہلی علامت ہے، جس کا مطلب ہے وقف لازم ہے، نہ رکنے کی صورت میں معنی تبدیل ہو جائے گا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس میم پر رکنا ہوگا۔ دوسری علامت ہے لا کی، اور اس کا مطلب ہے کہ اس مقام پر آپ تلاوت ختم نہیں کر سکتے، رکنا منع ہے۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ اس صورت میں آپ یہاں پر وقف تو کر سکتے ہیں مگر تلاوت کو یہاں بند نہیں کر سکتے۔ اگلی علامت ہے 3 نقطوں والے ایک جوڑے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بیک وقت دونوں پر ایک وقت میں وقف نہیں کر سکتے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اگلی علامت جو صل کی طرح نظر آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وقف کرنے کی نسبت جاری رکھنا بہتر ہوگا۔ كلا لينبذن في الحطمة۔ اس کے بعد تل کی طرح نظر آنے والی یہ علامت ہے، جس کا مطلب ہے جاری رکھنے کی نسبت وقف کرنا بہتر ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اگلی علامت ہے جیم، جس کا مطلب ہے کہ جاری رکھنا اور وقف کرنا دونوں برابر جائز ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آئیے اب باقی 6 علامات کو دیکھتے ہیں۔ یہ والی علامت سجدہ کی ہے۔ جہاں بھی آپ یہ والی علامت دیکھیں گے آیت کے اختتام پر سجدہ کرنا ہوگا اور یہ سجدہ واجب ہے۔ اگلی والی علامت میم جیسی ہے، یہ پہلی علامت سے تھوڑی مختلف ہے، جس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ آپ کو ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا کیونکہ ان دونوں کا مطلب مختلف ہے، اور یہ والی علامت الفاظ کے وسط یا اختتام پر پائی جا سکتی ہے، اس صورت میں جب نون کے بعد با کا حرف آئے۔ اس صورت میں آپ نون کی بجائے میم کا تلفظ ادا کریں گے۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اگلی علامت یہ چھوٹا سا ایک الف ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں یہ علامت آپ کو کثرت سے دیکھنے کو ملے گی۔ جس حرف پر یہ علامت پائی جائے گی اسے آپ الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ۔ اگلی علامت یہ چھوٹے سے سین کی ہے جو سکتہ کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہے سانس توڑے بغیر معمولی وقف کرنا تاکہ 2 حرف کا تلفظ آپس میں نہ مل سکے۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سانس توڑے بغیر معمولی سا وقت تھا۔ اگلی علامت مد کی ہے، اور یہ بھی قرآن میں اکثر مقامات پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ یہ علامت جس حرف پر پائی جاتی ہے اسے نسبتاً لمبا کھینچنا ہوگا۔ ثم استوى إلى السماء آخری علامت جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ تقسیم کی علامت ہے، اور یہ 1 کے نصف کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں ہر جز کو 2 حزب میں اور ہر حزب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یوں آپ کو ہر پارے میں یہ علامت 8 مرتبہ دیکھنے کو ملے گی۔ یہ علامت قرآن میں الفاظ کی گنتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کا تلفظ اور معنی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تھی وہ 12 علامات جو تلاوت میں اکثر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور یہاں ایک بار پھر آپ مختصراً ان علامات کے معنی دیکھ سکتے ہیں۔ ان علامات کو سمجھنے اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، کیونکہ مہارت مشق سے حاصل ہوتی ہے۔